تارکین کی مزید 4 کشتیاں جبوتی اور یمن میں ڈوب گئیں، 57 خواتین سمیت 186 افراد لاپتہ۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق کشتی ڈوبنے کا واقعہ جمعرات کی رات پیش آیا۔ 2 کشتیاں یمن کے ساحل میں ڈوبی، جن میں سے ایک میں کم از کم 30 اور دوسری میں تقریباً 150 افراد سوار تھے۔ جبوتی کے ساحل پر بھی 2 کشتیاں الٹ گئیں، 1 یا 2 تارکین وطن جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، تاہم باقی کو بچا لیا گیا۔ تربیلا اور منگلہ ڈیڈ لیول کے نزدیک پہنچ گئے۔ ارسا کی وارننگ۔ ترجمان ارسا نے صوبوں کو خبردار کیا ہے کہ بارشیں نہ ہونے پر منگلہ اور تربیلا 3 سے 4 روز میں ڈیڈ لیول پر جا سکتے ہیں۔ ربیع سیزن کے باقی عرصے کے لیے پانی کے 30 سے 35% قلت کا خدشہ ہے۔ سندھ کو 27 کے مقابلے میں 25,000 کیوسک اور پنجاب کو 45 کی طلب پر 40,000 کیوسک پانی فراہم کر رہے ہیں۔ اور رمضان کی خوبصورت ساعتوں میں ایمان تازہ کرنے والے لمحات، دل کو چھو لینے والے مناظر، سحر و افطار جی ٹی وی نیوز کے ساتھ خصوصی ٹرانسمیشن عرفان رمضان عوام کی توجہ کا مرکز۔ جید علماء کرام کی افطار سے قبل ملک میں بڑھتی معاشرتی ناانصافی اور بدعنوانی، اسباب اور سد باب پر گفتگو، تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرنور محافل، شیف گلزار کے مزے کے پکوان، 6 رمضان کی نشریات آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب اور جی ٹی وی کی ویب سائٹ پر۔ اس ملک کو اب ہمیں آگے لے کر چلنا ہے۔ جو میکرو انڈیکیٹرز آپ سب مجھ سے اچھے جانتے ہیں کہ وہ الحمدللہ بتدریج بہتر ہو رہے ہیں۔ اگر ملک کے اندر سرمایہ کار جو ہیں وہ سرمایہ کاری کریں گے تو پھر باہر سے آٹومیٹکلی سرمایہ کاری آئے گی۔ معیشت کا جو پہیہ ہے وہ بہت تیزی سے گھومے اور اس کو گھمانا آپ نے ہے۔ لیڈ ٹائم ہوگا 1 ہفتے کا لیڈ ٹائم، دیٹ از 1 week۔ نیکسٹ تھرسڈے وی ول ہیو دی فرسٹ سیکٹر وائز میٹنگ ان مائی آفس۔ کاروباری برادری کا شہباز حکومت کی پالیسیوں پر اظہار اعتماد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سرمایہ کاری کا سفر مقامی سرمایہ کاروں سے شروع ہوتا ہے، فیصلہ کیا ہے تو تاجروں سے ملوں گا تاکہ آپ کی بات سنوں۔ حکومت میں جہاں جس کی غلطی ہوگی اسے جواب دہ بنایا جائے گا۔ آئندہ جمعرات سے ہر شعبے کا جائزہ اجلاس میرے دفتر میں ہوگا۔ مزید کہا ہر ہفتے کاروباری طبقے سے خود مل کر ان کے مسائل سنوں گا۔ جب تک مقامی سرمایہ کاری نہیں ہوگی بیرونی سرمایہ کاری ملک میں نہیں آئے گی۔ آپ کی مشاورت اور مفید آراء سے ملک کی معیشت کو بہتر کریں گے۔ IMF سے ٹیکنیکل سطح کے مذاکرات کا آخری روز، بجلی بلوں پر GST ختم کرنے کی تجویز مسترد۔ IMF نے صنعتی اور زرعی شعبے کے لیے موسم سرما کے ریلیف پیکج کو پورے مالی سال تک توسیع کی اجازت سے بھی انکار کر دیا۔ توانائی شعبے میں گردشی قرض میں کمی کے لیے بھی IMF کے ساتھ مذاکرات جاری۔ ریئل اسٹیٹ، پراپرٹی، مشروبات اور تمباکو سیکٹر کو ریلیف دینے کی تجویز۔ IMF کی منظوری سے ان شعبوں پر ٹیکس بوجھ کم کیا جائے گا۔ اگلے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر بھی ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنے کی تجویز۔ نیٹ میٹرنگ صارفین سے خریدی گئی بجلی کے ٹیرف میں بڑی کمی کیے جانے کا امکان۔ حکومت نے پاور پرچیزنگ کے حوالے سے اہم پلان IMF سے شیئر کر دیا۔ نیٹ میٹرنگ صارفین سے بجلی کا ٹیرف 27 روپے سے کم کر کے 10 روپے کرنے کی تجویز۔ گرڈ چھوڑ کر آف گرڈ والے صارفین کے مسئلے کو کیسے حل کیا جائے گا؟ IMF کا سوال۔ حکومت فی الحال اس پر کوئی واضح جواب یا پلان شیئر نہیں کر سکی۔ وفاقی کابینہ میں شامل نئے مہمانوں کو ذمہ داریاں مل گئیں۔ حنیف عباسی ریلوے کے وزیر، مصطفیٰ کمال کو وزارت صحت، علی پرویز ملک کو پیٹرولیم کی وزارت مل گئی۔ خالد مکسی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، معین بٹو کو آبی وسائل کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ سردار یوسف مذہبی امور، شہزاد فاطمہ IT، رانا مبصر اقبال پبلک افیئر سیوریج کے وزیر ہوں گے۔ کابینہ ڈویژن نے وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لیگی رہنما احسان اقبال کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں رسوائی کا سامنا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی کو ایک طالب علم نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ طالب علم نے نون لیگی حکومت کو پاکستان میں انتخابات میں دھاندلی اور جمہوریت پر حملے کا مرتکب ٹھہرا دیا۔ کہا کہ میں حیران ہوں کس طرح انہوں نے 272 میں صرف 17 سیٹیں جیت کر حکومت بنائی۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کا معاملہ، PTI رہنماؤں سے JIT کے سخت سوالات۔ بیرسٹر گوہر، رؤف حسن، شاہ فرمان سمیت کئی رہنما پیش ہوئے۔ پاک فوج اور ریاستی اداروں سے متعلق سوشل میڈیا پوسٹ پر سخت سوالات ہوئے۔ رہنماؤں کو سوشل میڈیا پر پوسٹ سے متعلق سب کچھ دکھایا گیا۔ بیرسٹر گوہر اور دیگر سے پارٹی فائنینسنگ سے متعلق بھی سوالات پوچھے گئے۔ JIT کا پیش نہ ہونے والے افراد کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ۔
चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी को बड़ा रिलीफ। कराची की एंटी करप्शन कोर्ट में टिडाब करप्शन स्कैंडल केस समाअत के लिए पेश। अदालत ने यूसुफ गिलानी को 3 मुकदमात में बरी कर दिया। मुल्जिमान पर कौमी खजाने को 6 अरब से जायद नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था। यूसुफ गिलानी कहते हैं कि मेरे खिलाफ गवाही देने वाला आज मुल्जिम बन गया। हमेशा कवानीन के मुताबिक जिम्मेदारियां अदा की। चेयरमैन सेनेट का वफाक और पंजाब हुकूमत से कल तक गिरफ्तार सेनेटर्स को ऐवान में लाने का मुतालबा।